بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد بن قاسم نے اپنے سلاروں پر نظر دوڑائی اور نظر ایک سلار پر ٹھہر گئی۔ ابو حکیم شیبانی۔ محمد بن قاسم نے اس سلار سے مسکرا کر کہا، خدا کی قسم اس مہم کے لیے مجھے تم ہی موزوں نظر آتے ہو، بہتر ہو یا نہیں؟ ابن قاسم۔ ابو حکیم شیبانی نے کہا، بہتر بن کے دکھاؤں گا، یہ سعادت مجھ ہی کو دے دو، 10,000 سوار اپنے ساتھ لو۔ محمد بن قاسم نے کہا، رست اور دیگر سامان اکٹھا کر لو، قنوج تک کا فاصلہ بھی دیکھ لو، رہنمائی کے لیے تمہارے ساتھ مقامی آدمی ہوں گے، یہ انتظام میرا ہے۔ ابن قاسم۔ ابو حکیم شیبانی نے کہا، راجہ قنوج سے کیا کہنا ہے؟ اسے کہنا کہ اسلام قبول کر لو۔ محمد بن قاسم نے کہا، تم جانتے ہو کہ قبول اسلام کی دعوت کن الفاظ اور کس طرح دینی ہے؟ اگر وہ اس سے انکار کرے تو اسے کہنا اطاعت قبول کرے اور جزیہ ادا کر دے۔ یہ بھی کہنا کہ سمندر سے لے کر کشمیر تک کے کئی راجوں نے اسلام قبول کر لیا ہے، اور جنہوں نے اسلام قبول نہیں کیا انہوں نے جزیہ ادا کرنے کا اقرار کیا ہے۔ اگر وہ ہماری شرائط ماننے کی بجائے ہمیں میدان جنگ میں آنے کے لیے للکارے تو میرے لیے کیا حکم ہے؟ ابو حکیم شیبانی نے پوچھا، کیا میں ان 10,000 سواروں سے اس کے مقابلے میں کھڑا ہو جاؤں؟ نہیں۔ ابو حکیم۔ محمد بن قاسم نے کہا، تم اودھے پور تک جاؤ گے، وہاں سے تمہارے ساتھ ایک ایلچی جائے گا، اپنے دستوں کو تم راستے میں چھوڑ جاؤ گے۔ یہاں ایک وضاحت ضروری معلوم ہوتی ہے، بعض مورخوں نے یا بعد کے تاریخ نویسوں نے اودھے پورے کو دیپال پور لکھا ہے، جو صحیح نہیں۔ محمد بن قاسم خود دیپال پور تک نہیں آیا تھا۔ ابو حکیم شیبانی 10,000 سواروں کے ساتھ روانہ ہو گیا۔ نہ جانے کتنے دنوں بعد اودھے پورے پہنچا۔ اس نے اپنے سوار فوج وہیں چھوڑ دی اور اودھے پورے سے ایک ایلچی کو ساتھ لے کر قنوج گیا۔ اس کے ساتھ چند سو سواروں کا دستہ گیا۔ قنوج کا راجہ رائے برچند تھا۔ اسے اطلاع ملی کہ عرب کا ایک سالار آیا ہے اور اس کے ساتھ اودھے پور کا ایک عہدیدار ہے۔ رائے برچند نے انہیں اسی وقت بلایا اور بلند تخت پر شاہانہ انداز سے بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے پیچھے بڑی حسین لڑکیاں نیم برہنہ کھڑی موروں کے پروں کا مورچل بلا رہی تھی۔ ایک جوابدار دائیں اور ایک بائیں کھڑا تھا۔ اودھے پورے کے ایلچی کے علاوہ ایک ترجمان بھی ابو حکیم کے ساتھ تھا۔ اے عربی، رائے برچند نے ایسے لہجے میں کہا جس میں رعونیت کی جھلک تھی، میں جانتا ہوں کہ تم کیوں آئے ہو، لیکن میں تمہاری زبان سے سنوں گا، کہو۔ ابو حکیم شیبانی نے اپنا پیغام دیا، کسی غلط فہمی میں یہاں تک آ گئے ہو۔ قنوج کے راجہ نے کہا، اس ملک پر 1,500 سال سے میرے خاندان کی حکمرانی ہے، آج تک اس زمین پر کسی بیرونی حملہ آور کو قدم رکھنے کی جرت نہیں ہوئی، اور تم یہ جرت کر رہے ہو کہ ہمیں اپنا مذہب قبول کرنے کو کہہ رہے ہو، تو تم ہم سے جرمانہ وصول کرو گے؟ اے راجہ، ابو حکیم نے کہا، سندھ کے راجہ داہر نے بھی یہی کہا تھا، وہ بھی تمہاری طرح ویسے ہی تخت پر بیٹھ کر ایسی ہی باتیں کیا کرتا تھا۔ کہاں ہے راجہ داہر؟ اس کا تخت کہاں ہے؟ ایسی گستاخی کرنے والوں کو ہم معاف نہیں کیا کرتے۔ رائے برچند نے کہا، اسے ایسی سزا دیا کرتے ہیں کہ سننے والے اور دیکھنے والے کانپنے لگتے ہیں، لیکن تم ایک ایلچی کو ساتھ لائے ہو اور سفیر بن کر آئے ہو۔ اپنے سپہ سالار محمد بن قاسم سے کہنا، فوج ساتھ لے کر خود آئے اور ہم اسے اس پیغام کا جواب تلواروں سے دیں گے۔ ابو حکیم شیبانی واپس ملتان آیا اور محمد بن قاسم کو راجہ قنوج کا جواب سنایا اور یہ بھی بتایا کہ اس راجہ نے کیسی رعونت سے جواب دیا تھا۔ محمد بن قاسم نے اسی وقت قنوج کی طرف کوچ کی تیاری کا حکم دے دیا، لیکن محمد بن قاسم نے کہا، تیاری اتنی مکمل ہو کہ وہاں جا کر رسد کی یہ صورت پیدا نہ ہو جائے جو ملتان کے محاصرے میں پیدا ہو گئی تھی۔ یہ بھی سوچ لو کہ قنوج کی فوج تازہ دم ہوگی۔ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس کے ذات باری نے ہر میدان اور ہر مشکل میں ہماری مدد فرمائی ہے، اور ہمیں اللہ ہی کی مدد پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ لیکن تم سب جانتے ہو کہ اللہ ان کی مدد کرتا ہے جو جہاد کے لیے اپنی تیاریاں مکمل رکھتے ہیں۔ یہ ہندوستان کے حکمرانوں کو اپنی فوج کے افراد پر اور ہاتھیوں پر ناز ہے۔
راجہ برچند تک یہ خبر پہنچ گئی ہوگی کہ داہر نے ہمیں ہاتھیوں سے ہی ڈرایا تھا، مگر اس کے ہاتھیوں پر جب مجاہدین کا ڈر طاری ہوا تو ہاتھیوں نے اپنے ہی فوج کو کچل کچل کر بھاگنا شروع کر دیا تھا۔ کنوج کے راجہ کا بھی غرور اس کے اپنے ہاتھی ہی کچلیں گے۔ کنوج کی طرف کوچ کی تیاریاں شروع ہو گئی۔ مجاہدین کو آرام کرنے کے لیے ابھی کچھ اور بھی دن دینے تھے اور زخمیوں کی صحت یابی کے لیے بھی کچھ دن درکار تھے۔ 2-3 دنوں بعد بصرہ سے حجاج بن یوسف کا قاصد آیا۔ محمد بن قاسم نے کہہ رکھا تھا کہ حجاج کا قاصد جب بھی آئے اسے کوئی نہ روکے۔ یہ ایک دستور بن گیا تھا کہ حجاج کے قاصد سیدھے محمد بن قاسم کے پاس جایا کرتے تھے۔ یہ قاصد بھی اس کے خیمے کے سامنے آ کر گھوڑے سے اترا اور آواز دے کر خیمے کے اندر چلا گیا۔ محمد بن قاسم جوش و مسرت سے اٹھا اور اس نے پیغام لینے کے لیے ہاتھ آگے کیا۔ محمد بن قاسم کو توقع ہو گئی کہ اس نے جو سنا بھیجا تھا وہ حجاج تک پہنچ گیا ہوگا اور حجاج نے اسے خراج تحسین کا خط لکھا ہوگا، مگر قاصد کھڑا رہا۔ اس کے پاس کوئی تحریری پیغام نہیں تھا۔ اس کے چہرے پر تھکن تو تھی لیکن اداسی زیادہ تھی۔ خدا کی قسم، محمد بن قاسم نے کہا، کوئی ایسی بات ہو گئی ہے جو تم اپنی زبان پر لانے سے ڈرتے ہو؟ ہاں امیر سندھ، قاصد نے کہا، اور اس کی آواز رکت میں دب گئی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بولو، محمد بن قاسم نے گرج کر کہا، مجھے فتح کی خوشیوں میں صدمہ دو اور بولو امیر بصرہ حجاج بن یوسف کا انتقال ہو گیا ہے۔ قاصد نے کہا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ وہ محمد بن قاسم دونوں ہاتھ اپنے سر پر رکھ لیے، اس کے منہ سے آہیں نکلنے لگی، پھر وہ بچوں کی طرح رو پڑا۔ اس نے دربان کو بلا کر کہا کہ سب کو فوراً بلاؤ۔ دربان سمجھا تھا کہ سب میں کون کون آتا ہے۔ ذرا سی دیر میں تمام سالار اور شہری انتظامیہ کے حاکم اور مشیر وغیرہ آ گئے۔ ہمارے سروں سے ایک سایہ اٹھ گیا ہے۔ محمد بن قاسم بھری ہوئی آواز میں کہا، حجاج بن یوسف دنیا سے اٹھ گیا ہے۔ سناٹا طاری ہو گیا ہے۔ محمد بن قاسم کے دبکتے ہوئے چہرے کا یہ حال ہو گیا تھا جیسے رات کے آخری پہر کے چمکتے ہوئے ستارے کی چمک ماند پڑ جاتی ہے۔ اس ستارے کا زوال شروع ہو چکا تھا۔ یہ گزر چکا ہے کہ حجاج بن یوسف کتنا سخت اور جابر تھا۔ اپنا حکم منوانے کے لیے وہ ظلم کی انتہا کر دیا کرتا تھا۔ اس کے ظلم کی شکار کئی تابعی بزرگ بھی ہوئے۔ ان میں حضرت سعد بن جبیر جو کہ ایک تابعی بزرگ تھے، ایک دن منبر پر بیٹھے ہوئے یہ الفاظ ادا کیے کہ حجاج ایک ظالم شخص ہے۔ ادھر جب حجاج کو پتہ چلا کہ آپ میرے بارے میں ایسا گمان کرتے ہیں تو آپ کو دربار میں بلا لیا اور پوچھا کیا تم نے میرے بارے میں ایسی باتیں بولی ہیں؟ تو آپ نے فرمایا ہاں بالکل، وہ ایک ظالم شخص ہے۔ یہ سن کر حجاج کا رنگ غصے سے سرخ ہو گیا اور آپ کے قتل کے احکامات جاری کر دی۔